اگر یہ ساری فگرز جو ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تعداد مریضوں کی بڑھے گی۔ آپ جب ایس او پیز نہیں پریکٹس کی اور پرٹیکولرلی جب ہم نے ایز ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کو ایز آف کیا، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ وبا کہیں چلی گئی ہے، اور بار بار آپ اس کے بعد میں نے 2 پریس کانفرنسز کی ہیں اور بتایا لوگوں کو کہ یہ وبا کہیں نہیں گئی، یہ وبا یہاں موجود ہے اور یہ آئندہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، جس طرح ڈینگی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں نے حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں، اس کے لیے ایس او پیز بھی بنائے گئے، لوگوں کو ریکویسٹ بھی کی گئی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ایکشن بھی لے رہی ہے، ایس او پیز جو وائلیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹیں بھی بند کی گئیں، دکانیں بھی بند کر دی گئیں، لیکن لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی حفاظت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حکومت ہر قسم کی سہولتیں تیار کی ہوئی ہیں، لیکن اپنی حفاظت کا تو آپ پہ بھی بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، یہ جتنی ڈیتھس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے، اس میں 75% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 50 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں اور کور موبیڈیٹیز والے، یعنی جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو رینل فیلئر پہلے سے ہوا ہے، ڈائلسس ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ کینسر کے پیشنٹس ہیں، امیونٹی کم ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ ولنریبلٹی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو، یا ڈائبیٹک ہیں، ان سارے لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ان دنوں میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہوگا جو عمر میں زیادہ ہیں۔ پچھلے دنوں بہت زیادہ شور مچا کہ جی بیڈز خالی نہیں ہے، وینٹیلیٹر خالی نہیں ہے۔ میں مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ بیڈز اور وینٹیلیٹرز ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ اب اگر ہر بندہ کہے کہ میں نے پی کے ایل آئی جانا ہے، اب پی کے ایل آئی ایک ہسپتال ہے جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً بڑھا کے 150 بیڈز کے علاوہ وہاں 22 ہمارے پاس وینٹس کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ سب کو سمجھ ہونی چاہیے، ہر ہسپتال کا ایک لوڈ برداشت کرنے کا آپ کو ہیومن ریسورس، جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے 24 آورز کے لیے، ان کا بھی آپ کو یہ بانٹ کے لوڈ، تو اس لیے یہ لوگوں کی تسلی کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے پاس صرف لاہور کا، میں آپ یہ لاہور کی فگرز آپ کو، اور آپ سب کے پاس یہ پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے، ہائی ڈیپینڈنسی وہ یونٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ آکسیجن پریشر کے ساتھ دیتے ہیں، جو کہ ایک اشد ضرورت ہوتی ہے ان مریضوں کی۔ اگر یہ سیریس ہو جائیں تو ان کو پہلے آپ آکسیجن دیتے ہیں، اور آکسیجن کا پریشر 15 لیٹر تک لے کے جانے کے لیے آپ کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو ہماری ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے اس کے اندر اس وقت ہماری آکیوپینسی 53% ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بیڈز پچھلے دنوں میں بہت بڑھائے ہیں، اور ہر ہاسپٹل کا ہم نے آپ کے سامنے فگرز بھی دی ہیں۔ اب جیسے یکی گیٹ کا ہاسپٹل جو ہے، اٹ ہیز گاٹ اے کیپیسٹی فار 80 بیڈز۔ مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ہسپتال کے اندر وینٹیلیٹرز موجود ہیں، یکی گیٹ میں بھی 7 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ اب یہ سمجھنا کہ جی کیونکہ اب یکی گیٹ جائیں گے تو شاید وینٹ نہیں ملے گا، کسی ہسپتال میں اے ٹی یو نہیں بنایا گیا جس کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہ ہوں، تاکہ خدا نخواستہ مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈال سکیں۔ تو اس وقت آپ کے اے ٹی یوز جو ہیں وہ 53% ہمارے پاس ان کی آکیوپینسی ریٹ ہے، اس کا مطلب ہے 47% ویکنٹ ہے۔ اور جو آئی سی یوز ہیں ان کے اندر ہمارے پاس اس وقت آکیوپینسی ریٹ 62.3% ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہاں بھی کیپیسٹی ہے۔ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آپ خود کہیں نہ جائیں۔ ہم نے باقاعدہ یہ نمبر، میں بڑی مشکور ہوں گی کہ اگر یہ نمبر ہم آپ کو سب کو دیے، یہ سینٹرل کنٹرول روم لاہور کے نمبر ہیں۔ ان میں سے کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی، مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی۔ آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ان کو پتا ہے کتنے بیڈز ویکنٹ ہیں اور جو قریب ترین ہسپتال ہے۔ الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے آئی سی یوز، اے ٹی یوز کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ نمبر ہے سارے،
اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے. اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے آپ اس نمبر پہ فون کریں, وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر اسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے, تاکہ مریض ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ مریض ایچ ڈی یو میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے. تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں, خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے, ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے, ان کی طبیعت کیسی ہے, تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو. نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے. ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ ساتھ دیں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ایچ ڈی یو سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں. اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے, اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں. بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں, پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی اسپتال میں چلے جاتے ہیں. اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے, جی ہم نے پی کے ایل آئی جانا ہے. بھئی اگر پی کے ایل آئی کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے, فار اے سمپل ریزن انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہیں ان کے لیے ہے, اور ان کو مزید ہم وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے. اور اس ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے. یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا. دس از اے پروگرام دیٹ وی ہیو آرگنائزڈ, جس میں حکومت آپ کو بہت بڑی سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں دے رہی ہے. آپ کو خدا نخواستہ پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے تو پر ڈے کی کاسٹ کوئی تقریباً 1 لاکھ روپے آتی ہے انٹینسو کیئر کی, یعنی آئی سی یوز وغیرہ کی, اور ایچ ڈی یوز میں بھی کوئی 50 اور 70 ہزار کے درمیان میں آتے ہیں. وہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھیں, لیکن دس از دی فیسلٹی جو گورنمنٹ دے رہی ہے, فری میڈیسن دے رہی ہے, سب کچھ دے رہی ہے. پھر ایک جو اگلی ایک بہت اہم چیز ہے وہ ایکٹیمرا انجیکشن. ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیے. اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں. بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے, جیسے ہم نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ 1000 مریض پہ ٹرائل کرنے دیجئے, اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل ایگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے, جس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی, اور میرا خیال ہے آج کے دن میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے وہ اس سے اتارتے ہوئے نا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ بنے, وہ اتارتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکہ لے آؤ, اٹ از اے لائف سیونگ ڈرگ. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں. ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اچھا ہو سکتا ہے, اس کا کرائٹیریا ہے. میں ذرا محمود شوکت صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انٹرنیشنل لٹریچر جو ڈفرینٹ ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو نکال کے اپنے ایکسپرٹس جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کو دے دیا, اور ان سے کہا کہ 2 دن اس پہ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ ٹرائل کیسا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈرگ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں نہیں یہ, لیکن کیونکہ کوئی ایویڈنس آ رہی تھی کہ اس سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بن جاتے ہیں. جب آپ ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو سرٹن انڈیکیشنز میں وہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے, کچھ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, خاص مریضوں پہ استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. یہ ڈبل ایج ویپن ہے جس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. سو اس ٹرائل کا ہم نے کرائٹیریا بنا لی جو آپ کو بھی ہم دے بھی دیں گے. تو جہاں حکومت نے انیشلی ہمیں 1000 مریضوں پہ وہ ٹرائل کرنے کی اپروول دے دی, اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ واقعی فائدہ مند ہے تو ہم اس کو جتنی مقدار میں ضرورت ہوئی تو اتنی مقدار میں مہیا کریں. یہ ڈرگ اتنی کنٹرول ڈرگ ہے کہ جو کمپنی اس کو بناتی ہے وہ بھی اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچنے کی
اس کو اجازت انٹرنیشنلی، اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی کمپنی سے ہی لینا پڑتا ہے. تو اس کا بھی طریقہ ہم نے بتا کر دیا کہ کون یہ دوائی آرڈر کر سکتا ہے، کن کنڈیشنز میں کرے گا، کس مریض کے اوپر ہوگا، اور اس کا پورا ہمیں وہ رزلٹ بھی دیں گے، پرفارما بھی بنا دیا، تاکہ ہم 3-4 ہفتے کے بعد اس کا فیصلہ کر سکیں کہ کیا اس کو ہمیں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پہ لانا ہے یا اس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے مس یوز کو ختم کرنے کے لیے ہم جہاں اپنے ڈاکٹرز کے لیے ایک انفارمیشن کا نظام کر رہے ہیں، وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں، وہیں پر سائملٹینیسلی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں لوگوں کو گائیڈ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں جہاں تعلیم کم ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو سہولتیں اور لازمی بات ہے مقابلتاً کم ہوتی ہیں، وہاں پر مس یوز بھی دوائی کا ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا پاکستان اینٹی بایوٹک مس یوز میں سیروفیرسٹ ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دوائی فوری طور پہ دی جائے اور ہر مریض کو دی جائے، وہ بالکل غلط ہے. اگر یہ دوائی بغیر ان ٹیسٹوں کے، بغیر ان ہدایات کے اور بغیر ان فیسلٹیز کے جو اس کے لیے ضروری ہے استعمال کی جائے گی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ شاید جو ابھی پکا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے. تو یہ ایک سیکنڈ جو بڑا اہم موضوع اٹھایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، میڈیا کو بریف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ احتیاط ہی کورونا وائرس کا واحد حل ہے. 1916 کیسز آج پنجاب میں رپورٹ